السلام علیکم، میں ہوں فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈنگ ٹوڈے۔ ٹرینڈنگ ٹوڈے میں آج وہی بات ہے جو کہ آج ساری نیوز چینل پر چل رہی ہے، اور وہ ہے حال ہی میں پیش آنے والا لاہور سے سیالکوٹ جانے والی موٹر وے پہ ہونے والا واقعہ۔ سب سے پہلے واقعے کے پیش آنے کے بعد جو پہلی خبر آئی ہے وہ یہ تھی کہ گاڑی میں پیٹرول کیوں نہیں تھا۔ جی تو بھائی لوگوں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ہر بندے کی کہانی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا ایسی بات چل رہی تھی جس نے اس کا پیٹرول کی طرف سے بالکل دھیان ہٹا دیا، یا کیا وہ کام کرنا چاہ رہی تھی، یا کیا وہ سوچ رہی تھی، ٹھیک ہے نا، جس نے اس کا پیٹرول کی طرف دھیان نہیں جانے دیا۔ اس لیے ہمیں اس پر مزید بحث نہیں کرنی چاہیے کہ پیٹرول کیوں نہیں تھا، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں جب گاڑی ہوتی ہے پیٹرول تو اس میں ڈلوانے والا سوچتے ہی ہے نا کہ پیٹرول ہے کہ نہیں ہے، اور اس پہ دھیان رہتا ہے۔ لیکن ہمیں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، یہ جب کام ہونے ہوتے ہیں تو ہو جاتے ہیں، اس لیے پیٹرول والی بحث پہ نہ جائیں اور جو واقعہ اسی پہ دھیان رکھیں آپ۔ اور دوسری بات کرتے ہیں کہ واقعے کے پیش آنے کے بعد جو ریئیکشن تھے اس پہ، تو جناب سب سے پہلے ریئیکشن آیا پولیس والوں کا۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ وہ موٹر وے سے کیوں گئی، وہ جی ٹی روڈ سے بھی جا سکتی تھی۔ لیکن ان سب سے میرا ایک سوال وہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے ہر گاڑی کے لیے فضائی نگرانی شروع کروائی ہوئی ہے، یا کہ وہ دوربین لگا کے بیٹھے ہیں ہر گاڑی کو نظر رکھ رہے ہیں ہر گاڑی پہ کہ کیا واقعہ پیش آ رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ٹی روڈ بالکل محفوظ ہے۔ میں خود اپنی رائے میں دینا چاہوں گا کہ جی ٹی روڈ سے زیادہ، میں جیسے حال ہی میں سفر کیا موٹر وے کا، موٹر وے مجھے زیادہ سیف لگی، اور اس پہ تو میں نے ابھی اتنا سفر نہیں کیا، لیکن اسلام آباد والی موٹر وے تو اس کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ موٹر وے زیادہ سیف ہے انسٹیڈ آف جی ٹی روڈ۔ لیکن پولیس والوں نے ایک مخالف بیان دیا، لیکن مجھے نہیں پتا ان کا یہ بیان دینے کے پیچھے کیا ریزن تھی کہ جی ٹی روڈ زیادہ سیف تھی موٹر وے کی۔ تیسری بات یہ کہ جب اس نے موٹر وے پولیس کو کال کیا اور یہ اسے سارا واقعہ بتایا کہ میری پیٹرول ختم ہو گیا گاڑی میں، یا کچھ بھی گاڑی کو پرابلم ہے، تو پنجاب جو موٹر وے پولیس ہے اسے مدد کے لیے آنا چاہیے تھا۔ اب جب ایک پولیس ایک صوبے کے لیے اور دوسری پولیس دوسرے صوبے کے لیے، اب یہ تو نہیں ہے کوئی پنجاب میں بیٹھا موٹر وے پر کال کرے گا تو سندھ کی پولیس موٹر وے پولیس آ کے اس کی مدد کرے گی۔ یہ کہنے کے بجائے کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں، انہوں نے سمپل ایک آنسر دیا تھا کہ یہ علاقہ ہمارے زیر نگرانی نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے۔ پنجاب موٹر وے پولیس سے پازیٹیو آنسر نہ ملنے کے بعد انہوں نے گجرانوالے اپنے رشتہ داروں کو کال کی، ان سے پیٹرول منگوایا، لیکن ابھی وہ ان تک پیٹرول پہنچا نہیں تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس میں ایک بات آتی ہے احساس کی۔ اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے جب ان کا پیٹرول ختم ہوا ہے یا کچھ بھی گاڑی کو پرابلم ہوا ہے، تو ایک بھائی ان کے پاس سے گزرے ہیں اور خاتون نے ان سے مدد بھی مانگی ہے، لیکن انہوں نے اس کی مدد کوئی نہیں کی۔ انہوں نے جسٹ یہ کیا کہ جیسے وہ خاتون نے کیا تھا کہ موٹر وے پولیس کو کال کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کوئی کسی بھی حال میں مدد مانگے اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو تو لوگ ہماری بھی مدد کر سکیں۔ جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں بار بار کہ ہم اسے ریاست مدینہ بنائیں گے۔ جب ریاست مدینہ بنانے والوں نے ایک رولز اینڈ ریگولیشن سیٹس کیے ہیں کہ کس کام پر کیا سزا ہے اور کس پر نہیں ہے، تو جب انہوں نے ایک ہمیں بتایا چارٹ دیا ہے کہ یہ سزائیں ہیں اور یہ اس کاموں پہ ملیں گی، جب انہوں نے بتایا تو ہم جب بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، کیا ہم صرف اپنی باتوں کی حد تک رہتے ہیں؟ کیا ہم رولز اینڈ ریگولیشن ادھر اپلائی نہیں کر سکتے؟ اس لیے جیسا کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور میں ایک بندے کو سرے عام پھانسی دی تھی، اور اس کے بعد 10 سال تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم یہ جو واقعات ہمارے سوسائٹی میں ہو رہے ہیں ہم انہیں روکنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ قوانین بنائیں، ان پر پراپر عمل درآمد کروائیں، تاکہ مزید ایسی
حادثات سے یا جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان سے بچا جا سکے اور ہم اپنے آپ کو سیف فیل کریں.